بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج سے ہم الحمدللہ زکوٰۃ کی فرضیت، فضیلت، اہمیت اور اس کے بعد کس نے دینی ہے، کون دینے والا ہے، اس کے متعلق گفتگو شروع کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے، جو بندہ ادا کرتا ہے، دیتا ہے، جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہی دیتا ہے۔ اس کے تین فائدے، تین نیکیاں رکھے گئے ہیں، اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، خصوصاً جن کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں بندہ جب قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل عاجز کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، اور کہتا ہے یا اللہ میں تیرا ہی ہوں، یا اللہ میں تیرا ہی ہوں۔ یہ کام بندہ اپنے جسم سے کرتا ہے، جو ارکان ادا کرتا ہے اس سے یہ واضح کرتا ہے، ثابت کرتا ہے یا اللہ میں بہت عاجز ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تیرا ہی ہوں، تو ہی سب کچھ ہے۔ تو یہ جسمانی عبادت ہے۔ اسی طرح جب بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے نا، تو گویا کہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ جس طرح میں تیرا ہوں، میرا مال بھی تیرا ہی ہے۔ تو یہ مالی عبادت ہو گئی۔ ایک تو اس کا ایک بہت بڑا یہ فائدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کچھ لوگوں کو زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا، کچھ امیر ہیں، کچھ فقیر ہیں۔ تو امیر آدمی جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کو ثواب مل جاتا ہے، اور جو غریب آدمی، فقیر، مسکین، محتاج ہے، اس کی مالی مدد ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اس کا دوسرا بڑا فائدہ ہے۔ اور تیسرا اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، اس دنیا کے اندر بندے کو جو مال کی محبت اور دولت کی جو ہے نا بہت زیادہ خواہش، اس کے دل کے اندر دولت پرستی، حب مال پیدا ہوتا ہے نا، تو جب بندے کے پاس مال آتا ہے اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے، تو پھر امکان ہوتا ہے کہ کہیں وہ اس مال کی خوشی کے اندر غلط رستے پر نہ چل پڑے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیھم، اے میرے محبوب ان کے مال سے زکوٰۃ لے، ان کو پاک اور صاف ستھرا کر دے۔ تو جب بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے نا، تو جو وہ مال کی محبت اور مال کی خواہش اور اس کی دولت کی پرستی ہے نا، وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے، اور اس کو اللہ کے رستے میں دینے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اب ایک حدیث بیان کروں گا، باقی پھر انشاءاللہ آگے مضمون چلتا جائے گا انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، تو فرمایا کہ تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، ان کو سب سے پہلے تم نے یہ دعوت دینی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔
تو جب وہ تمہاری یہ دعوت قبول کر لیں گے، تو یمن کے اندر اہل کتاب کی اکثریت تھی، اگرچہ مشرکین بھی تھے، لیکن آپ نے اہل کتاب کا لفظ بولا۔ شارحین نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ جو اہل کتاب ہوتے ہیں نا، ان کے اندر رشد و ہدایت حاصل کرنے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، تو چونکہ وہ تھے بھی زیادہ، تو جب وہ ہدایت حاصل کریں گے تو مشرکین بھی ان کی تائید میں ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ ان کو توحیدی بنانا ہے۔ پہلا کام کی کرنا ہے؟ سارے بولو، توحیدی بنانا ہے، توحید پکا عقیدہ صحیح کرنا ہے پہلا۔ جب عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا نا، اس کے بعد دوسرا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ ان کو کہنا ہے کہ 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر فرض ہے، یہ ادا کیا کرو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ نمازی بنانا ہے۔ پھر جب وہ نمازی بھی بن جائے، توحیدی تو بن گئے، نمازی بھی، پھر تیسرا کام تم نے یہ کرنا ہے، ان سے کہنا ہے کہ تم نے اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر پاک کرنا ہے۔ جب اس پر وہ تیار ہو جائیں گے، تو اس زمانے میں چونکہ عام طور پر عربوں کے اندر بکریاں، گائے، اونٹ، مویشی یہ پالنے کا زیادہ ان کا رواج تھا، تو اس لیے فرمایا کہ جب وہ تیار ہو جائے زکوٰۃ دینے کے لیے، تو تم نے ان سے جب زکوٰۃ وصول کرنی ہے ان کے مال سے، تو تم یہ جاؤ یا تمہارا قاصد جائے نا، تو یہ کام نہیں کرنا کہ ان جانوروں میں سے چھانٹ چھانٹ کر بہترین سے بہترین جانور ان سے لو، نہیں۔ کیوں؟ جانوروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، بہترین جانور، درمیانی قسم کا جانور اور ہلکی قسم کا جانور۔ تو تم نے درمیانی قسم کا جانور لینا ہے، ہلکا بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ کے راستے میں، اور بہترین لے کے ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ بھئی زکوٰۃ تو دینی ہے۔ جو درمیانی قسم کا جانور ہے نا، تم سے ان سے وہ وصول کرنا ہے، اگر بہترین لوگ ہیں تو وہ مظلوم بن جائیں گے۔ اور آخری ہدایت یہ فرمائی، ظلم نہیں ہونا چاہیے مملکت خدا پر، اللہ تعالیٰ کی جو یہ مخلوق خدا پر انصاف کرنا ہے۔ اگر ظلم کرو گے نا تو مظلوم کی جو بد دعا ہے نا، وہ عرش پھاڑ کر سیدھی اللہ کے پاس جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے، اس سے مال کی فرضیت بھی ثابت ہو گئی، زکوٰۃ کی فرضیت بھی ثابت ہو گئی، اور زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت بھی ثابت ہو گئی۔ آگے انشاءاللہ موضوع چلتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔